یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کے لیے. آپ کی طرف سے دیے گئے اچھے فیڈ بیک کے لیے ہم سارا جلال خدا کو دیتے ہیں. ناظرین، چوتھے سیزن کا پروگرام نمبر 83 ہے، جس میں ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانیں گے، سیکھیں گے. جن خدام نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر شہزاد پرویز صاحب نے. تھینک یو سو مچ. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر عظیم رحمت صاحب نے. ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں، میں ریکویسٹ کروں گا پاسٹر عظیم رحمت صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی فرمائیں. دعا کریں. آسمانی باپ، قادر مطلق خدا، تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں تیرے پاک روح کے لیے جو ہماری مدد اور رہنمائی کر رہا ہے. خداوند، جب ہم کلام مقدس کی تشریح کریں، تیرا فضل ہمارے اوپر ہو تاکہ خداوند تیرے پاک روح کے وسیلے سے یہ مکاشفات کھولے جائیں. سننے والوں کے دل کی آنکھیں روشن کرنا تاکہ وہ ان مکاشفات کو تیری الہی حکمت اور دانائی سے سمجھ سکیں اور برکت پائیں. اور خداوند، تیرا کلام جس میں زندگی ہے، لوگ اس کو سنیں، سمجھیں، اور خداوند تیرا نام عزت اور جلال پائے. سو ہماری بڑی مدد اور رہنمائی کرنا اپنے پاک روح سے، یسوع کے نام سے، آمین. آمین. تھینک یو سو مچ. ناظرین، کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 8واں باب 3 آیت سے لے کر 11ویں آیت تک. خدا ان کے زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے. اور فقیہ اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی، اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسوع سے کہا، اے استاد، یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے. توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنگسار کریں. پس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ انہوں نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالیں. مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا. جب اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے. اور پھر جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگا. وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے، اور یسوع اکیلا رہ گیا اور عورت وہیں بیچ میں رہ گئی. یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا، اے عورت، یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اس نے کہا، اے خداوند، کسی نے نہیں. یسوع نے کہا، میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا. کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خداوند کی برکت ہو، آمین. ناظرین، کلام مقدس کا یہ حصہ جو ابھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی ہم اسی پر غور کر رہے تھے. بہت ساری نئی چیزیں ہم نے سیکھی، جانی، اور یقیناً آج بھی ہم اس تعلق سے سیکھیں گے، جانیں گے، اور آپ سب بڑی برکت پائیں گے خداوند کے خدام کے وسیلے سے اور زندگی بخش پاک کلام کی تفسیر و تشریح کے وسیلے سے. گفتگو کا آغاز آج ہم پاسٹر شہزاد پرویز صاحب سے کریں گے. پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. جب خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ہے کہ تم میں جس نے گناہ نہیں کیا، جو بے گناہ ہے، وہ سب سے پہلے اس پر پتھر مارے، تو اس سے ان کے سارے منصوبے اوبویسلی فیل ہو گئے، کیونکہ وہ تو کسی اور طریقے سے آئے تھے پھنسانے کے لیے، ان کے منصوبے کچھ اور تھے. ہمارے لیے، ناظرین کے لیے وضاحت فرما دے کہ کیسے ان کے سارے منصوبے یہاں فیل ہوئے. برادر، اس میں جو ان کا منصوبہ تھا، جو مین جس پہ وہ کوشش کر رہے تھے، وہ تو کرائسٹ کو کسی نہ کسی الزام میں لا کے تو قتل کروانے کی کوشش جو وہ کر رہے تھے. مگر یہاں پہ یسوع مسیح نے جو راستہ نکالا ہے، جو وے آؤٹ ہے ہمارے پاس جو نظر آ رہا ہے، مسیح نے کہا جو تم میں بے گناہ ہو، یعنی شریعت کے تقاضوں پر تم پورا نہیں اتر رہے، اور کیونکہ دونوں اور افراد کو لانا ہے، تم ایک کو لے کے آئے ہو، اور پھر نہ تم جو وہ موسیٰ کی شریعت پر عمل کرتے ہو، تو پہلے اپنے آپ کو تو درست کرو، پھر جو وہ کسی کی سنگساری کے تعلق سے جو وہ کلیم جو وہ کرنا. اور دوسری حالت یہ کہ مسیح نے یہ کہہ کر جو وہ
جو ایک رومن لا اس کو چھیڑا تک نہیں, اس طرف گئے بھی نہیں. تو اس طرح جو ان کا ایک پلان تھا یسوع مسیح کو پھانسنے کا, اس کو جو ہے وہ رومن امپائر کے سامنے کھڑا کرنے کا, تو وہ ہمیں فیل ہوتا ہوا جو ہے وہ نظر آتا ہے, بلکہ فیل ہو گیا. گویا کرائسٹ نے ہر طرف سے. اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مسیح نے کہا جو تم میں بے گناہ ہو, تو کرائسٹ تو پہلے سے جانتے, 7ویں باب میں ہم نے دیکھا تھا پہلے بھی کہ وہ تو پہلے ہی جانتے کہ یہ میرے قتل کی سازش میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. اور جو دوسری بڑی چیز یہ ہے کہ ابھی یسوع مسیح کی مصلوبیت کا وقت نہیں آیا, لہٰذا وہ جتنی ایک وقت وہ بھی تھا جب یسوع کو بھیڑ نے پہاڑ سے نیچے پھینکنے کی بھی کوشش کی, لیکن مسیح ان کے بیچ میں سے جو وہ نکل گیا. اور مسیح یسوع نے بارہا مرتبہ خود سے بھی یہ کہا کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا, ابھی میرا وقت نہیں آیا. تو گویا دونوں چیزیں ہیں, نہ صرف مسیح کی حکمت کے وسیلہ سے یہ جو ہے وہ ان کے منصوبے فیل ہوئے, بلکہ دوسری بات کہ ابھی مسیح کا وقت نہیں تھا کہ وہ مصلوب کیا جائے. اور کیونکہ دیکھیں جب یسوع مسیح کا وقت آ گیا تو وہی پیادے تھے, وہی سپاہی تھے جنہوں نے آ کے یسوع مسیح کو جب وہ گرفتار کیا اور اس کو مصلوب جو ہے وہ بھی کیا گیا. سو یہاں پر ان کے میں سمجھتا ہوں خدا کی طرف سے بھی ان کے منصوبہ فیل ہوا ہے, کیونکہ ابھی وہ وقت جو ہے وہ جو ٹھہرایا وہ وقت تھا وہ آیا نہیں تھا, اور اس وقت سے پہلے ابھی یسوع مسیح کو بہت سا کام کرنا جو ہے وہ ضرور تھا. سو جو وزڈم, جو حکمت اور جس جواب کا انتخاب مسیح یسوع نے کیا, جس طور سے ان کو ڈیل کیا ہے, تو جو ان کی ایک پلاننگ تھی پیچھے وہ ساری وہیں پہ دھری کی دھری جو ہے وہ رہ گئی. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں, اور یقیناً خداوند یسوع مسیح کی یہ حکمت ہے اور اس کی یہ خداوندیت ہے اور اس کی یہ الوہیت ہے جس کو یہ مات نہیں دے سکتے ہیں. یہ انسان ہوتے ہوئے بڑے جال بچھا رہے ہیں, بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, کئی طریقوں سے خداوند یسوع مسیح کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان کا کوئی بھی طریقہ کارگر نہیں ہے اور کسی بھی اعتبار سے یہ اس میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. وہ اس لیے نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ یسوع مسیح انہیں بارہا اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ میں فقط انسان نہیں بلکہ میں خدا ہوں, اور اسی بات کو وہ ماننے سے گریزاں ہیں. وہ ماننا چاہتے ہی نہیں ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنا ہی نہیں چاہتے, اس کی طرف وہ آنا ہی نہیں چاہتے کہ وہ یسوع مسیح کو بطور خدا قبول کر لیں یا اسے بطور خدا مان لیں. سو اس اعتبار سے وہ بار بار یہ ایفرٹ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, اور ہر لحاظ سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے انہیں. اور اس وقت بھی خداوند یسوع مسیح نے ان کی عقلوں سے, ان کے فہم, ان کی سوچ سے, ان کے ادراک سے بالا تر ایک کام کر دیا ہے. وہ دو چیزیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح یا تو مارنے کے لیے کہیں گے, اور دوسری بات یا اسے معاف کرنے کے لیے کہیں گے. دو ہی راہیں انہیں نظر آ رہی ہیں بطور انسان کے, یہی دو راہیں ہو سکتی ہیں. اگر یہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے اور یہ لوگوں کا خیر خواہ بھی ہے, لوگوں کو معافی کی تعلیم بھی دیتا ہے, تو یہ فوراً اس بات کے لیے کلیم کرے گا, دعویٰ کرے گا کہ اسے معاف کر دو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ معاف نہیں کرے گا تو اگر یہ شریعت کو جانتا ہے تو یہ کہہ دے گا کہ ہاں جی اس سے ضرور سنسار کیا جائے. یسوع مسیح نے جب تیسری بات کی ہے تو یہ ان کے وہم و گمان میں بھی موجود نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہ راستہ بھی اپنا سکتے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح نے کیسی حکمت, دانش اور فہم کے ساتھ اس سارے معاملے کو ٹیکل کیا ہے, اور ان لوگوں میں سے اس خاتون کو بھی بچایا ہے, پھر اسے معاف بھی کیا ہے, بحال بھی کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کی اصلیت کو بھی ان پر واضح کر دیا ہے کہ تمہارے اندر کیا ہے وہ بھی سب کچھ میں جانتا ہوں. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر عظیم رحمت صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. جب خداوند یسوع مسیح نے ان پر واضح کر دیا ہے, ان کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ ہم گنہگار ہیں, یہ انہوں نے آسان حال اس کا یہ نکالا ہے کہ یہ یہاں سے مطلب نکل گئے ہیں, چلے گئے ہیں آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے. تو کیا انہیں یہ نہیں چاہیے تھا کہ خداوند یسوع مسیح جنہوں نے ان پر یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ گنہگار ہیں, پھر انہیں ثابت بھی کر دیا ہے کہ یہ گناہ, انہیں نہیں چاہیے تھا کہ یہ خداوند یسوع مسیح سے معافی مانگتے کہ ہاں ہم نے گناہ کیا ہے اور ہمیں معاف کیا جائے, بحال کیا جائے؟
نہیں، کیونکہ ان کا جو مقصد تھا وہ یہ تو تھا ہی نہیں دل سے، تو انہوں نے اس کو کبھی بھی ایز اے ٹیچر، ایز اے ربی، ایز اے مسایہ، ایون خدا کا بیٹا، وہ انہوں نے کبھی اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا تھا، اور نہ ان کے اندر یہ قائلیت کے لیے خداوند نے لکھا تھا، کیونکہ جب خداوند نے لکھا، کیٹیگرافو لفظ ہے، اور کیٹیگرافو کا مطلب یہ ہے کہ خداوند نے بیسیکلی ان کا ایک ریکارڈ لکھا، ان کا ریکارڈ جو ان کے گناہ کا ایک ریکارڈ تھا وہ لکھا۔ اب چونکہ جس طرح ان کے سازش کرنے کو خداوند جانتا تھا، تو خداوند تو کریٹر تھا، یسوع مسیح تو خالق تھا، اور اس کو لکھا ہی یسوع نے اس لیے نہیں تھا کہ یہ توبہ کرے، لکھا اس لیے تھا کہ یہ گناہ کی شدت اور احساس کو فیل کریں، ان کی روح کے اندر یہ بات اترے کہ یہ گناہ گار ہیں۔ اور شریعت میں تو آپ کو پتہ کہ جس نے ساری شریعت پر عمل کر بھی لیا، اور اگر کسی ایک بات میں بھی اس نے گناہ کیا تو اس کی ساری شریعت کے جو نیک کام ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو اگر زنا کی سزا موت ہے تو ہر ایک گناہ کی بھی سزا موت ہی ہے، کیونکہ لا کے اندر موت ہے۔ اس لیے اس میں بلکہ ایک مفوق الفطرت خدا کی قدرت نظر آتی ہے کہ کس طرح جو شخص یسوع کے پاس شریعت کے طور پہ آیا، شرع کا عالم بن کے آیا، یسوع نے اس کو شرع کے عالم کی ہی طرح جواب دیا، اس کو جواب بھی شریعت سے ملا، اور جو فضل کے لیے آیا، جو بروکن ہو کر آیا، جو ٹوٹے دل سے آیا، اس پر خداوند کا فضل ہو گیا، اس پر شریعت خداوند نے امپلیمنٹ ہی نہیں کی بلکہ اس کو معاف کر، جیسے یہ عورت کی جیسے حالت ہے، عورت گریس کے نیچے آ رہی ہے، وہ شریعت کے تحت کھڑے ہوئے۔ تو ایک تو خداوند قادر مطلق ہے، اس لیے کہ شریعت کلام میں بھی یہی پولس رسول بہت زیادہ شریعت پہ لکھا، اور رومیو کے خط میں بھی اور دیگر خطوط میں بھی، کہ شریعت تمہیں صرف مجرم ٹھہراتی ہے، شریعت تمہیں نجات نہیں دے سکتی۔ نجات کے لیے تجھے پہلے یسوع مسیح کو تمہیں ماننا پڑے گا بطور نجات دہندہ۔ اس لیے تو چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم سب کے سب توبہ کرو، کیونکہ تم سب کو ہی مسیح کی ضرورت ہے اور نجات کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو سین تھا اس کا، یسوع مسیح جب اس نے لکھا، دیکھیں کہ پاک روح کی کیا جنبش ہوئی ہے وہاں پر، کہ ان کے ضمیر نے ہی ان کو مجرم ٹھہرایا، اور جب ریکارڈ اپنا انہوں نے دیکھا تو وہ ریکارڈ نے ان کی ضمیر کو اس طرح جھنجھوڑا کہ ان کی جرت ہی نہیں پڑی کہ ہم اس کو پتھر مارے، ہم اس کو پتھر مارے۔ یہی کلام کے اندر قدرت پائی جاتی ہے کہ وہ انسان کو جھنجھوڑ دیتا ہے، وہ انسان کے اوپر اس کے گناہ رویل کر دیتا ہے۔ فضل یہ ہو جاتا ہے انسان پہ کہ جب وہ یسوع کی طرف دیکھتا ہے اور اس کو پکارتا ہے کہ مجھے بچا، مجھے تو میرا نجات دہندہ کے طور پر اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، تو وہ بچ جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے، ان کے لیے یہ پلان تھا کہ ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ جو سامنے کھڑا ہے وہ خالق ہے، اور جس نے ضمیر اور شعور اور منطق اور انٹلیکچوئل ایبیلٹیز پیدا کی ہیں، اس کا ایک ریما لفظ جو ہے وہ آپ کو پورے کا پورا ہلا کے رکھ سکتا ہے۔ تو اس لیے خداوند کی قدرت وہاں پر نظر آتی ہے، اس کا اختیار نظر آتا ہے، دوسرے لفظوں میں وہ خدا ہے، کیونکہ انگلی سے لکھنا ایک تو رائٹر نے یہ بھی لکھا کہ چونکہ یسوع مسیح ہیکل کے اندر تھے تو میں بھی وہ نیچے زمین نہ ہو، فرش لگے ہوں، تو یہ ایک میریکل معجزہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ 10 حکم بھی خداوند نے پتھر پر لکھ کے دیے تھے، تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ بھی 10 حکم میں سے میں بھی کچھ حکم ایسے لکھے جا رہے ہیں، لیکن چونکہ گریک میں خیر وہ ریکارڈ زیادہ بہتر ترجمہ ہے کہ ان کے ریکارڈ کو خداوند نے لکھا۔ تو مقصد یہی تھا، اور وہ اس لیے نہ آ سکے کیونکہ ان کے لیے بھی ابھی یہ وقت نہیں تھا کہ وہ یسوع کو بطور مسیح قبول کر لیتے۔
یہ بھی فضل ہی ہے جس پر ہونا ہے ان پہ نہیں ہوا تھا. جس پر خدا کا فضل ہوتا ہے وہی یسوع کو قبول کرتا ہے, اسی کی دل کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں. اور یسوع اور وہ عورت کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ یہی ہمیں پیش کر رہا ہے کہ دیکھیں ان میں سے کس وہ سارے چھوڑ کے چلے گئے, لیکن جب اس عورت تک یسوع آتا ہے اور بات کرتا ہے تو ٹوٹلی وہ کہانی بدل جاتی ہے, اور گریس وہاں پہ نظر آتی ہے. لا اور گریس کا حیران کن ملاپ ہے اس ساری کہانی کے. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں, اور کیسا یہ ایک ڈینجرس اور خطرناک سا موڑ ہے کہ انسان کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ وہ گنہگار ہے, اور اس کے سامنے اس کی ایک واضح پکچر آ گئی ہے, اور شخصیت جس کے بارے میں وہ شک و شبہات کا شکار تھے اس کی شخصیت بھی سامنے آ گئی, لیکن پھر بھی وہ ماننے, اتنی ہٹ درمی کی انتہا ہے کہ سٹل وہ اسے مسیح ماننے سے منکر ہیں, اسے مسیح ماننا نہیں چاہتے ہیں. بہت سارے ایسے ہی لوگ آج بھی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں جن کے گناہ خداوند یسوع مسیح ان پہ واضح بھی کر دیتے ہیں, خدا کا کلام ان پر سب کچھ واضح کر دیتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ مسیح کے پاس نہیں آتے, توبہ نہیں کرتے اور خدا کو قبول نہیں کرتے, جس کی وجہ سے وہ آج بھی اسی ہٹ دھرمی میں زندگی گزار رہے ہیں جو کہ درست نہیں ہے. ان میں سے جب بیشتر لوگوں نے مسیح کو رد کیا تو آپ 70 کی دہائی کا اگر اس کی ہسٹری پڑھیں اور 70 عیسوی کی جو ہسٹری ہے, تاریخ پڑھیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے ان پر تباہی اور بربادی کے پہاڑ ٹوٹ پڑے جب انہوں نے مسیح کو رد کیا. سو یاد رکھیں کہ جنہوں نے ابھی بھی ایکسیپٹ نہیں کیا, قبول نہیں کیا, ان کے پاس سٹل موقع ہے, ابھی بھی وقت ہے کہ وہ مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں, کیونکہ وہی ایک نجات کی راہ ہے, وہی ایک زندگی کی راہ ہے, وہی ہمیشہ کی زندگی میں لے جانے کا ایک سورس ہے, ذریعہ ہے, وسیلہ ہے, اس کے بغیر کوئی اور وسیلہ نہیں ہے. ناظرین, یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا, لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو آپ خداوند کے کلام میں سے سیکھ رہے تھے, جان رہے تھے, آگے بڑھیں گے اور پاسٹر شہزاد پرویز صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہ سب تو آہستہ آہستہ کر کے نکل گئے, چلے گئے. اب خاتون موجود ہیں جس پر الزام لگایا گیا ہے, جس کو وہ لائے ہیں کہ عین فعل کے وقت یہ زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے. خداوند یسوع مسیح نے اب اس خاتون کو مخاطب کیا ہے, اس پر بڑی مطلب بحث و مباحثہ چلتا رہتا ہے خداوند یسوع مسیح کے مخاطب کرنے پر, کہ خداوند یسوع مسیح نے اسے اے عورت کہہ کر مخاطب کیا ہے. تو کیا یہ کوئی بے ادبی کے الفاظ ہیں؟ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح نے کوئی بے ادبی کے الفاظ استعمال کیے. ہمیں یونانی متن کے مطابق ہماری رہنمائی فرمائیں تاکہ ہمارے ناظرین جو اکثر مطلب ہم تو تراجم ہی پڑھتے ہیں, لیکن اصل متن جو ہے اس کو اگر لوگوں تک پہنچایا جائے تو اس سے معنی بھی واضح ہو جاتے ہیں, لوگوں کو سیٹسفیکشن بھی ہوگی, اور یہ ایک لحاظ سے لوگوں کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی کہ خداوند یسوع مسیح نے دراصل کیا کہا ہے. ہماری رہنمائی فرما دیں. یہاں پہ جب ہم اس عورت کو دیکھتے ہیں تو اس کو چاہے بے شک یہودی فرضی طور پہ پکڑ کے لائے اور الزام لگایا, یا چاہے وہ حقیقتاً جب وہ اس بدکاری کے اندر پکڑی گئی ہے, جیسے بھی, لیکن یہاں پہ اس کا کریکٹر جو ہے وہ کوئی بڑا پازیٹیو نظر نہیں آ رہا اس عورت کا. تو اس پیسیج کے تعلق سے اگر دیکھیں تو لگتا یہ کہ وہ ایک ریگولر زناکار عورت, ایک پروسٹیٹیوٹ ہے. لہٰذا یہاں پہ اس مناسبت سے یہ سوچ لی جاتی ہے شاید کہ مسیح نے بھی اسے یہ کہہ کر کہ اے عورت, اس کی تحقیر جو ہے وہ کی ہے. یہ ہمارا اردو ٹرانسلیشن ہے, اردو ترجمہ ہے. جب ہم گریک میں جائیں تو عورت کے لفظ جو ہے وہ گناہ استعمال جو ہے وہ ہوا ہے, اور یہ وہ لفظ ہے جو کانہ گلیل میں یسوع مسیح نے مقدسہ مریم کے لیے بھی استعمال کیا. جب پانی کو میں بنایا تو مسیح نے کہا اے عورت تجھے مجھ سے کیا کام ہے, ٹھیک ہے نا. تو
اور پھر مقدسہ مریم کے لیے اس وقت بھی مسیح نے یہ لفظ استعمال کیا جب وہ صلیب پر لٹکا اور اس نے کہا اے عورت دیکھ یہ تیرا بیٹا ہے. تو لفظ گناہ جو یونانی زبان کے اندر ہے یہ عورت کے لیے جب وہ کوئی تذلیل کا لفظ نہیں تھا, یہ ایک بڑا جب وہ معتبر اور رسپیکٹیو ورڈ تھا یونانی لینگویج کے اندر, جس کا مطلب جو ہے وہ بڑا رچ میننگ اس کا جو ہے وہ لیا جاتا ہے عورت کے لیے کہ ایک با عزت عورت, جس کے لیے یعنی وائف کے لیے بھی لفظ گناہ استعمال ہوا ہے, عورت کے لیے کامن لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا تھا, ماں کے لیے بھی لفظ گناہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. جس طرح ہم اپنے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے بائی. بائی جو ہے یہ ایک ہندی ورڈ ہے اور آج کل کے دور کے اندر یہ کوئی اچھا لفظ نہیں ہے, یہ ناچنے گانے والیاں ان کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے آج کل کے دور. مگر جب ہم بائی کی روٹ میں جاتے ہیں تو وہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں فیروز اللغات ہمیں بتاتی ہے کہ بائی کا میننگ ہے دا کوئین, ملکہ, با عزت, جب وہ قابل عزت عورت. تو اسی طرح جو گریک ورڈ ہے گناہ, یہ جو ہے وہ عورت کے لیے با عزت لفظ تھا, یہ کوئی جب اس کی حقارت کا نہیں تھا. اور یہاں پہ تو یسوع مسیح جو دنیا کو معاف کرنے والا ہے, تو مسیح نے اس کو جس حالت میں وہ لائی گئی ہے اس حالت پر غور نہیں کیا, بلکہ کرائسٹ نے اسے ایک رسپیکٹیبل ورڈ دیا. لوگ کوئی اسے پروسٹیٹیوٹ کہتا ہے, زناکار کہتا ہے, بدکار کہتا ہے, فاحشہ کہتا ہے, مگر کرائسٹ نے ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا. کرائسٹ نے اس کے لیے ایک بڑا خوبصورت ورڈ جو گریک کا ہے, جو اس نے اپنی ماں کے لیے بھی 2 دفعہ استعمال کیا ہے, پھر مریم مگدلینی کے لیے جب وہ استعمال کیا اے عورت تو کس کو ڈھونڈتی ہے اپنے جی اٹھنے کے بعد, تو وہی لفظ جو یہاں پہ اس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. سو جب اردو میں ہم اس کو پڑھتے ہیں تو شاید ہمیں یہ جب وہ تحقیر اس کے اندر نظر آتی ہے, مگر گریک ورڈ جو گناہ اس کے اندر یہ تحقیر کا لفظ نہیں بلکہ عورت کے لیے یہ عزت کا لفظ ہے. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں جو پاسٹر صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. یقیناً آپ سب اس بات سے متفق بھی ہوئے ہیں اور سیکھا بھی ہے. ایک اور بات ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ لفظ ارتقائی مراحل میں رہتے ہیں. جتنے بھی لفظ دنیا میں موجود ہیں یہ سب کے سب یاد رکھیں کہ ایک ارتقائی مراحل میں سے گزر رہے ہیں. یعنی کہ ایک لفظ کا مطلب آج سے 2000 سال پہلے کیا تھا اور اس لفظ کا مطلب آج کیا ہے, وہ اس کے ارتقائی سفر میں آتے 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 فرق پڑتا رہتا ہے. ہمیں یہی جاننا ہے کہ جس دور میں یہ لفظ استعمال ہوا تب اس کے کیا میننگز تھے اور تب اس کا مطلب کیا تھا. اگر ہم اس نیت سے خدا کے کلام کو پڑھیں تو یقیناً ہماری خاصی رہنمائی ہو سکتی ہے اور ہمیں مدد مل سکتی ہے کہ تب یہ لفظ ان تراجم کے ساتھ استعمال کیا جاتا تھا. جیسے یہاں پہ جو لفظ یونانی متن میں استعمال ہوا ہے اس کے لیے عام طور پہ جو بڑی رسپیکٹفل خواتین ہوتی تھیں اور جن کو آج میم یا میڈم کہہ کر پکارا جاتا ہے, اس طرح سے اس دور میں اس لفظ کا استعمال کیا جاتا تھا. سو یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے بڑے با ادب طریقے سے, با عزت طریقے سے اس خاتون کو, ہاں وہ لوگوں کی نظر میں کچھ بھی ہو سکتی ہے, اس کے لیے کچھ بھی الفاظ لوگ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن خداوند یسوع مسیح نے اسے عزت, احترام اور ادب سے پکارا اور مخاطب کیا ہے. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر عظیم رحمت صاحب سے بھی ہم جانیں گے. جی پاسٹر صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. خداوند یسوع مسیح کا اس خاتون کے تعلق سے کیا رد عمل ہے جب ان کو سب کو, جب خداوند یسوع مسیح نے ایک چانس بھی دیا, موقع بھی دیا ہے کہ وہ بھی اپنے گناہوں کا اقرار کریں, اس خاتون کو جس کو لوگ گنہگار, زناکار اور بدکار سمجھ کر لائے ہیں, خداوند یسوع مسیح کا اس کے لیے کیا ری ایکشن یا رد عمل ہے؟ میں کہوں گا حیران کن ہے. ہاں, کیونکہ یہ پہلا شخص وہ دیکھ رہی تھی جس کو ایک تو اس نے خداوند کا لقب دیا, یہ کو مفوق الفطرت ایکسپیرینس تھا کہ جب یسوع نے اس کی طرف دیکھا, شاید یہ پہلی آنکھیں تھیں
جس کے اندر کوئی لسٹ نہیں تھی, واہ واہ واہ, جس کے اندر کوئی اس کو مجرم ٹھہرانے والی کوئی ایسی چیز اس کو نظر نہیں آ رہی تھی, ایک جلال تھا جو اس نے دیکھا, اور شاید یہ جلال ہی تھا کہ اس عورت نے اس کو خداوند کہا. اے عورت, ابھی بھائی صاحب اس کے اوپر بڑا اچھا انہوں نے کامنٹس کیے, کیونکہ وہ تو سمجھ رہے تھے نا کہ عورت ان کے کلچر, مطلب ایک وہ عورت جس کو کس کی تذلیل ہو رہی ہے, جس کو فحشہ کہا جا رہا ہے, زناکار کہا جا رہا ہے, پتھر مارنے, بیسیکلی تو بروکن ہے, وہ ٹوٹی ہوئی ہے. جیسی بھی اس کا کریکٹر جگ تھا, وہ تو ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتی ہوگی کہ کوئی اس کو اتنی عزت سے بلا سکتا ہے. واہ واہ, تو یہ حیران کن تھا, کیا تجھے مجرم ٹھہرانے والے یا گناہ گار ٹھہرانے والے سب چلے گئے, کسی نے بھی نہیں تجھے ٹھہرایا. تو یہ سٹیٹمنٹ آپ کو پتہ ہے, خداوند کا جملہ کلمہ قدرت والا ہے. اسی کلمے کی قدرت نے حالانکہ لکھا تو ساری دوسروں کی زندگیاں ہلا کے رکھ دی, اور وہ ون بائی ون چلے گئے. ایون کے جو فقی فریسی تھے وہ بھی نکل گئے, ریورس ہو گئے. ضرورت ہی نہیں پڑی کسی کی کہ ہم اس کو ماریں. اور یہ خداوند کا یہ ایک یہاں پہ ایک بہت بڑا میسج ہے, کیا کہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا. وہ مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ زندگی دینے آیا. تو اس نے اس عورت کو توبہ کی ایک میسج دیا کہ یہ نہیں, یہ بات بالکل سمجھنے کیا کہ یسوع مسیح نے اس کو انکریج نہیں کیا کہ جو آپ کو میں چھوڑ رہا ہوں تاکہ تو کنٹینیو اس کو نو نو نو. اس نے کہا تجھے اس لیے میں بھی مجرم نہیں, کیونکہ میں تجھے توبہ کا موقع دیتا ہوں اپنی زندگی کو چینج کرنا. اور اسی فضل کے تحت جو خداوند کا اس پر ہو گیا, کیونکہ خداوند اسے پتھر مار سکتا تھا, اس کو مجرم بھی ٹھہرا سکتا, وہ خدا تھا, صادق تھا, گناہ بھی کوئی نہیں تھا اس میں, لیکن اس نے نہیں ٹھہرایا. تو یہ ایک میسج بھی ہے کہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں, اور اس کے فضل کی قدرت سے جو اس کے منہ سے نکلی, یہی اس کے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے. لیکن تب دلوں پر چوٹ لگتی ہے, اور جب پطرس نے کلام سنایا تو لکھا ہم کیا کریں, تو پطرس نے کہا توبہ کرو, اور اپنے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لو. تو یہ چوٹ, یہ عورت پہ بھی چوٹ لگی اس کے دل کو, جا آئندہ گناہ نہ کرنا. یہ جملہ ہم سب کے لیے ہے, آئندہ گناہ نہ کرنا. ڈونٹ کنٹینیو لیو ان دیٹ اولڈ لائف, ڈونٹ کنٹینیو, کیونکہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کنٹینیو اس میں نہیں چلیں گے, بلکہ اس کے فضل کی قدرت سے آپ کی زندگی بدلتی چلی جائے گی. اور خداوند منصف ہوتے ہوئے اس نے اس کا انصاف بھی کیا کہ تیری, اور میں مان رکھتا ہوں کہ آپ جب یسوع مسیح کا جملہ یا کلمہ اگر نیکودیمس کی زندگی بدل سکتا ہے, تو اس کے ساتھ بھلے چند ڈائلاگ ہی ہوئے, یہ لڑکی عورت ٹوٹلی چینج ہوئی ہوگی اور اس کی زندگی بدل دی ہوگی, اور اس نے واقعی یہ مکاشفہ دیکھا کہ یہ واقعی خداوند, جیسے سامری عورت نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ تو نبی ہے, تو مسیح ہے. تو اگر وہ عورت کا کریکٹر بھی کچھ اسی ہی قسم کا بائبل میں مینشن ہے, تو یہ عورت بھی دیکھے, تو جو بھی یسوع کے پاس آئے گا, وہ چاہے زناکار ہو, بدکار ہیں, کتنا بھی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو, جب اس کے فضل کے نیچے آ جائے گا, وہ مجرم نہیں ٹھہرایا جائے گا بلکہ معاف کر دیا جائے گا. اور جو شریعت کے تحت کوشش کرے گا آنے کی, وہ ڈیفینیٹلی مجرم ٹھہرا دیا جائے گا, کیونکہ شریعت کے تحت کوئی بھی نجات نہیں پا سکتا, یہ فضل کے تحت ہی ممکن. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو ابھی ہم نے خدا ان کے خادم کے وسیلے سے سنی ہیں, اور کیسی زبردست یہاں ایک دعوت ہے ان سب کے لیے, کیسا زبردست انویٹیشن ہے ان سب کے لیے جو کسی بھی طرح کے گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں, کہ خداوند یسوع مسیح کے سامنے آپ کتنے ہی بڑے گناہ میں کیوں نہیں ملوث, کہ کتنی ہی بڑی بدی یا بدکاری میں ملوث, کہ جب آپ اس کے پاس آ جاتے ہیں وہ بحال کر دیتا ہے, وہ آپ کو نیا بنا دیتا ہے, وہ آپ کی گزشتہ ان ساری کوتاہیوں کو, گناہوں کو بخش دیتا ہے. بہت دفعہ مجرم ضمیر کے ساتھ لوگ زندہ رہتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے پاس نہیں آتے کہ نہیں میں نے تو بڑے گناہ کیے ہیں, میں تو بہت گنہگار ہوں.
कितने ही कोई गुनाह क्यों नहीं कर चुका, उसके लिए फिर भी एक वे मौजूद है, रास्ता मौजूद है, और वो खुदावंद यीशु मसीह हैं। वो आज भी आपको दावत देते, बुलाते हैं कि आ जाएं और हमेशा की ज़िंदगी पालें। इस खातून की तरह अगर किसी की ज़िंदगी में कोई भी गुनाह मौजूद है तो उन सब के लिए अपॉर्चुनिटी है, मौका है कि वो खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। खुदावंद यीशु मसीह हमें लोगों की तरह नहीं देखते हैं। लोग तोहमत लगा सकते हैं, इल्ज़ाम लगा सकते हैं, शायद हमें सज़ा दिलवाने की भी कोशिश करें या सज़ा दिलवा भी सकते हैं, लेकिन मसीह हमें मुआफ़ करने के लिए तैयार है और आज भी वो हमें बहाल करने के लिए तैयार है। आएँ खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लें, कबूल कर लें, ताकि आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो जाएं। थैंक यू बस सर, थैंक यू बस सर। यकीनन नाजरीन, आज के प्रोग्राम के वसीले से भी आपने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई दुआ या दरख्वास्त हो दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी हो शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू।